اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں صحیح مسلم سے آپ کو ایک حدیث سنانے والا ہوں۔ اتنی خوبصورت حدیث میں نے سنی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ یہ sunnah.com پر صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2577 ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے ان کے جس کو میں نے کھانا کھلایا، بس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے کپڑے دیے، بس مجھ سے کپڑے طلب کرو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات کو اور دن کو گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بس مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تم لوگ تم یہاں تک نہیں پہنچ سکو گے کہ میرا نقصان کر سکو، بس، اور نہ ہی تم یہاں تک پہنچ سکو گے کہ میرا کوئی فائدہ کر سکو۔ اے میرے بندو، تم میں سے جو سب سے پہلے تھا اور جو سب سے آخر والا ہوگا، جو انسانوں میں سے ہوگا اور جنوں میں سے ہوگا، اگر وہ سب سے نیک ترین بندے جتنا، سارے کے سارے، وہ تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے اس جیسا ہو جائیں، سارے کے سارے اس جیسے ہو جائیں، یہ چیز میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو، تم میں سے پہلے والے اور تم میں سے آخری والے، تم میں سے انسان اور تم میں سے جن سب سے برے ہو جائیں، اتنا برا کہ جتنے تم میں سے سب سے برا کوئی شخص ہے، یہ چیز میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تم میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخر والا، تم میں سے انسان اور تم میں سے جو جن ہے، کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی چیز طلب کریں اور میں ان میں سے ہر ایک کو وہ چیز دے دوں جس کی اس نے مجھ سے طلب کی، وہ یہ سب دینے کے باوجود یہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لائے گی، سوائے اس کے کہ جس طریقے سے آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور وہ سوئی جتنا سمندر کے اندر کمی لاتی ہے ڈبونے سے، اتنا اس سے زیادہ کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا میں حساب کتاب رکھ رہا ہوں اور پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ بس جو کوئی کچھ اچھی چیز پائے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ پائے تو اسے چاہیے کہ اب صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث تھی صحیح مسلم کی 2577۔ کتنی خوبصورت حدیث، انسان کے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے پہلی بار سنی ہوگی یا سنی بھی ہوگی تو بہت پہلے اگر سنی ہو تو ایک ریفریشنگ سی حدیث تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کو انسان روز بھی پڑھے تو ایک اس کی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے غنی، وہ بے پرواہ، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، اور ہم سب کے سب اس پر ڈپینڈنٹ ہیں، اس کے بغیر ایک
پلک نہیں جھپکا سکتے، اور سبحان اللہ اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمارے اچھے اعمالوں کی ضرورت، نہ ہمارے برے اعمالوں کی ضرورت۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرے وہ اپنی نفس کے لیے کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ آپ کو سنانی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے دعا مانگیں، اور کسی اور انسانوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔